نہ کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، اور نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے، نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے۔ اور زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو، زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو، ادھر اجمیر والا ہے ادھر بغداد والا ہے، ادھر اجمیر والا ہے ادھر بغداد والا ہے، اور مصیبت اس کے گھر آئے کبھی یہ ہو نہیں سکتا، مصیبت اس کے گھر آئے کبھی یہ ہو نہیں سکتا، جو اٹھتے بیٹھتے پیارے نبی کا نام لیتا ہے، جو اٹھتے بیٹھتے پیارے نبی کا نام لیتا ہے، اور کسی شے کی تمنا نہیں ہم کو زمانے میں، کسی شے کی تمنا نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبو دانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبو دانے میں، اور خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں، اور ان کے گھر کے آنگن میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر کے آنگن میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، اور میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہے، میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہے، ماں کے ہاتھ کے جیسی روٹیاں نہیں ہوتی، ماں کے ہاتھ کے جیسی روٹیاں نہیں ہوتی، اور ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہم تنہا نہیں چلتے دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ہم تنہا نہیں چلتے دوا بھی ساتھ چلتی ہے، اور ابھی زندہ ہے میری ماں مجھے کچھ نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے میری ماں مجھے کچھ نہیں ہوگا، جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو ماں کی دعا بھی ساتھ چلتی ہے، جب میں گھر سے نکلتا ہوں ماں کی دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ آئیے حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو۔ مثال کے طور پر اللہ کے مقدس ولی حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، کعبے کے چکر لگا رہا تھا، میرے دل میں ایک دہشت سی بیٹھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سال ایک انسان کے حج کو قبول نہیں کیا ہے، کہیں وہ انسان میں تو نہیں ہوں جس کے حج کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا ہے۔ اب اللہ کے مقدس ولی حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں میں نے کعبے کے چکر لگانے شروع کر دیے، کعبے کا طواف کرنا شروع کر دیا، نیند آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیند آتی ہے۔ او حضرت عبداللہ، ہاں تم یہ جاننا چاہتے ہو ہم نے کس انسان کے حج کو قبول نہیں کیا ہے؟ ہاں تم میں سے ایک انسان وہ ہے جس کے حج کو ہم نے قبول نہیں کیا ہے۔ اب اللہ کے مقدس ولی حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں رونے لگتا ہوں اور کعبے کے چکر لگانے شروع کر دیتا ہوں، کعبے کا طواف کر رہا ہوں، نیند آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیند آتی ہے۔ اے عبداللہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شخص تو نہیں ہے جس کے حج کو ہم نے قبول نہیں کیا ہے، جس کی نمازوں کو ہم نے قبول نہیں کیا ہے، جس کے روزے کو ہم نے قبول نہیں کیا ہے، بلخ کا رہنے والا ہے، فلا قبیلے کا رہنے والا ہے، فلا اس کا نام ہے۔ اب اللہ کے مقدس ولی حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں میں اس انسان کی تلاش میں نکل گیا، اس انسان کے قافلے والے آدمی سے معلوم
کیا، فلاں نام کا شخص کہاں ملے گا، فلاں انسان کہاں ملے گا، اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے ذرا۔ تو حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں اس کے قافلے والے آدمیوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہ جاننا چاہتے ہو وہ انسان کیسا ہے؟ ارے وہ تو بہت بڑا پرہیزگار متقی ہے، اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے، حج کرتا رہتا ہے، روزے رکھتا رہتا ہے، بہت بڑا متقی ہے۔ اب اللہ کے مقدس ولی حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس انسان کا پتہ بتا دیا جائے۔ اب اللہ کے مقدس ولی حضرت عبداللہ سے اس کے قافلے والے آدمی کہتے ہیں فلاں پہاڑی کے اندر، فلاں گفا کے اندر چلے جاؤ، وہی ہوگا اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہوگا، اللہ کی عبادت کر رہا ہوگا۔ اب اللہ کے مقدس ولی حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں میں فلاں پہاڑی کے اندر چلا گیا، فلاں گفا کے اندر چلا گیا، جاننے کے بعد میں کیا دیکھا، ایک انسان اپنے سر کو سجدے میں ڈالا پڑا ہے، ایک انسان اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے گڑگڑا رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے اللہ میرے حج کو قبول کر لے، اللہ میری نمازوں کو قبول کر لے، اللہ میرے روزے کو قبول کر لے، اللہ میرے روزے کو قبول کر لے۔ اب اللہ کے مقدس ولی حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں میں اس انسان کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد میں جیسے ہی اس انسان نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں مجھ سے معلوم کر لیا اے بھائی یہ بتاؤ تم کیوں آئے ہو میرے پاس، کس لیے میرے پاس آئے ہو؟ تو اللہ کے مقدس ولی حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں اے بھائی یہ بتا تو اتنے حج کرتا ہے، اتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، اتنے روزے رکھ رہا ہے، نہ ہی تو اللہ تیرے حج کو قبول کرتا ہے، نہ ہی تو اللہ تیرے نمازوں کو قبول کرتا ہے، نہ ہی تو اللہ تیرے روزے کو قبول کرتا ہے، ایسی تو نے کون سی خطا کرتی ہے؟ اللہ کے مقدس ولی حضرت عبداللہ سے وہ انسان کہنے لگا کہ تم یہ جاننا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ میرے حج کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو سنو چاند رات کا دن تھا، میں نشے کی حالت میں، میں شراب کی حالت میں، میں اپنے گھر کے دروازے پر آیا، آنے کے بعد میں نے اپنے گھر کے دروازے پر دستک دیا، دینے کے بعد میری ماں نے دروازے کو کھولا اور مجھ کو گھر کے اندر لے لیا، میری ماں نے دروازے کو کھول کے مجھے گھر کے اندر لے لیا، میری ماں کے پیچھے تندور جل رہا تھا، میں نے نشے کی حالت میں، میں نے شراب کے نشے میں اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں دھکیل کے مار دیا، میری ماں جل کے مر گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ میرے حج کو قبول نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میری نمازوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اب اللہ کے مقدس ولی حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں اس انسان نے مجھ سے کہا اس ہی وقت میری بیوی نے مجھ کو کمرے میں بند کر دیا، کمرے میں بند کرنے کے بعد میں جیسے ہی میرا نشہ ڈھیلا ہوا، میرا نشہ اترنے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے معلوم کر لیا، مجھ کو یہ پتا تھا کہ مجھے کمرے میں بند کیوں کرا تھا۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو اس نے اپنی بیوی سے معلوم کیا کہ مجھ کو یہ بتا تو نے مجھے کمرے میں بند کیوں کیا تھا؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا اے انسان تو انسان نہیں ہے، تو نالائق ہے، رات تو نے شراب کی حالت میں، رات تو نے شراب کے نشے میں اپنی ماں کو چلتے ہوئے تندور میں دھکیل کے مار دیا۔ اب اللہ کے مقدس ولی حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس کے حج کو قبول کر لے، اللہ اس کی نمازوں کو قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے اے عبداللہ اس کے حج کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی نمازوں کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے روزے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ارے یہ تو اپنی ماں کا قاتل ہے، یہ تو اپنی ماں کا جان لیوا ہے، اس نے تو اپنی ماں کو جلا کے مار دیا ہے۔ اب اللہ کے مقدس ولی حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں میں نے دوسری بار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی اللہ کوئی راستہ تو ہوگا ایسا جس کے راستے سے اس کے حج کو قبول کیا جائے، اس کی نمازوں کو قبول کیا جائے، اس کے روزے کو قبول کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے اے عبداللہ ہاں ایک راستہ ہے ایسا جس کی وجہ سے اس کے حج کو قبول کیا جائے گا۔ بولے سبحان اللہ۔
जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह बहुत हाँ एक रास्ता है ऐसा जिसकी वजह से इसके हज को कबूल किया जाएगा, इसकी नमाज़ों को कबूल किया जाएगा, इसके रोजे को कबूल किया जाएगा। कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा। जब जहन्नमी फरिश्ते इसको जहन्नम में लेकर जाते होंगे और जन्नती फरिश्ते इसकी माँ को जन्नत में लेकर जाते होंगे, तो इसकी माँ के दिल को ये गवारा ना होगा कि मैं जन्नत में चली जाऊं और मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए। इसकी माँ के दिल को ये गवारा ना होगा कि मैं जन्नत में चले जाऊं और मेरा बेटा जहन्नम में चला जाए। और फरिश्तों से अर्ज करेगी इसकी माँ कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी जन्नत में चले जाऊं और मेरे साथ मेरा बेटा भी जन्नत में चला जाए। देखिए माँ की ममता, माँ के दिल को देखो। जिस माँ को इसने जलते हुए तंदूर में ढकेला था, ये वही माँ है, उसके दिल को ये गवारा नहीं हुआ कि मैं जन्नत में